بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ ہنوز مشرف بہ اسلام نہ ہوئے تھے۔ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی جن کا ترجمہ ہے، پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی، پس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی، اور جس نے بخل کی اور بے پرواہ بنا اور ملت نیک کی تکذیب کی، اس کے لیے اعمال بد کو آسان کر دیں گے اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا، اور ہمارے ہی قبضے میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ بس میں تم کو دکھتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روگردانی کی، اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار رہے اور اپنا مال پاک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو، محض خداوند تعالی کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے۔ اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا۔ یہ آیات بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقی کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا، اور سورہ حجرات میں ہے جس کا ترجمہ ہے، تحقیق تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا، اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبوی کی زمین کی خریداری پر صرف ہو گیا۔ جب کپڑا نہ رہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کمبل اوڑھ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اور میں اپنے پروردگار سے بے حد راضی ہوں۔ فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا، اس وقت نصرت و اعانت کی ضرورت نہ رہی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ گزشتہ آیات کی بنا پر ان کا اتقی ہونا معلوم ہوا جو ان کے اکرم عند اللہ ہونے کی دلیل ہے۔